بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے 1947 سے لے کر 1965 تک لاکھوں قربانیاں کے بعد اپنا ملک پاکستان جو آزاد کیا، آئیے اس ویڈیو میں آپ ضرور سنیے۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان، جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، آج کل انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے، جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جی ہاں، خود پاکستانی قوم نے اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد سے لے کر آج تک اپنی تاریخ کے ہر اہم موڑ پر جہاں بے مثال قربانیاں دیں، وہیں ان قربانیوں پر کبھی لا علمی، کبھی مسلط کوئی اور، کبھی بے حسی کی چادر ڈال کر خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے آج خود کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ شاید پابان پاکستان اور شہید ان پاکستان روز حشر اسے آسانی سے معاف نہ کر پائے، مگر شاید قدرت ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ہمیں پلٹنے کا کوئی موقع دے اور ہم ایک بار پھر اسے ضائع نہ کریں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی قومی تاریخ کے چیدہ اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میری طرف سے 14 اگست 2010 کی مناسبت سے اپنے وطن کے لیے ایک حقیر سا کاوش سمجھ لیجیے۔ میں نے کسی بھی معاملے پر اپنی ذاتی رائے سے گریز کیا ہے، صرف وہی باتیں تحریر کی ہیں جنہیں میں نے اخبارات نیت سے سرچ کر کے حاصل کیا ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، مگر چند روز قبل یعنی 11 اگست 1947 کو پاکستان کی آئینی ساز اسمبلی افتتاح کر دیا گیا۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے نومولود مملکت کے گورنر جنرل اور خان لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ بانی پاکستان کو قیام پاکستان کے بعد وطن کی خدمت کے لیے زیادہ وقت اور موقع نہ مل سکا۔ قائد اعظم نے بر صغیر کی سیاست میں 24 سال نہایت سرگرمی اور تندرستی سے گزارے، خصوصاً آخری 10 برس میں بھی، جبکہ آپ کی صحت نہایت متمائل تھی۔ آپ نے نومولود سلطنت کے مسائل کی طرف ذاتی توجہ دی، جس کے باعث آپ کی مصروفیت بے پناہ بڑھ گئی۔ یوں قائد اپنی سخت کی طرف سے تو غافل ہو گئے، لیکن امور مملکت کو چلانے میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ پر قائد اعظم نے قوم کے نام یہ پیغام دیا۔